بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض، یہ مسئلہ خامس آئے، یہ بھی ذو وجہین ہے، حالت حیض۔ ایک جہت دیکھو تو اپنی منکوہ ہے، اپنی بیوی ہے، تو یہ جہت کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف دیکھو تو حیض ہے اور بیماری ہے، اذن۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ بھی مسئلہ اسی طرح ذو جہتین۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں تجھ سے، محیض یعنی حکم حیض کا۔ یہ محیض جو ہے نا مصدر میمی ہے اور کوئی چیز نہیں، حیض کا حکم، حکم حیض کا، ان حکم المحیض۔ قل، فرما دیجئے، وہ گندگی ہے، اذن وہ گندگی ہے اور بیماری ہے، پس دور رہو، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں دور رہو، ولا تقربوہن، قریب نہ جانا ان کے، حتیٰ کہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، اور جب پاک ہو جائیں پس آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے حکم کیا اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے متطہرین۔ یہاں صرف اتنا بات سمجھ لو، ایک تو یہود کا مذہب ہے حالت حیض میں مطلقاً بائیکاٹ عورت سے، اس کا کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ گھر چترال میں بھی ایسا ایک مذہب ہے، انہوں نے الگ باڑہ خانے بنائے، حیض کی حالت میں عورت کو وہاں بند کر دیتی ہیں، روٹی بھی باہر سے اندر، جب تک پاک نہیں ہوتی ادھر ہی رہتی ہے، پھر وہاں سے لے آتی ہے پاک ہو تو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم نے وہ باڑے خانے دیکھے ہیں۔ تو یہ پورا مذہب ہے بمبوریت میں، اور یہ نورستان کے ساتھ ملتا علاقہ ہے، جس کو کلاش بولتے ہیں، کلاش، کلاشی مشرک۔ تو آگے عیسائی ہیں، تو عیسائیوں کے مذہب میں بالکل رخصت ہے جماع تک کی۔ اسلام نے صرف باقی سب کو جائز قرار دیا، الا الباطج، بتی نہیں کر سکتا، باقی عورت کے ساتھ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا کھانا، ساری چیزیں جائز ہیں، صرف ہم بستری بتی وہ نہیں کر سکتا۔ قل هو اذن ولا تقربوہن، حتیٰ، یہ تو ہے ویسے فقہی مسئلہ بڑا اہم ہے، یہاں پر ذکر مع الاختصار کے قبیل سے ہے، یا طہرنا اذا تطہرنا، ذکر مال اختصار، جہاں پر اصل میں یا طہرنا بھی دو دفعہ، تطہرنا بھی دو دفعہ، ایک ایک چیز حذف کر دی گئی، ایک ایک باقی رکھا گیا، تو زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی۔ یا طہرنا 10 دن پر، تطہرنا 10 دن سے کم پر، پڑھتے رہتی ہو۔ اگر عورت کے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن ہے، اگر 10 دن سے پہلے حیض کا خون منقطع ہو جائے تو پھر تشدید پہ عمل ہوگا، اور جب تک عورت غسل نہ کر لے بتی کرنی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 10 دن پورے کر کے خون منقطع ہوا تو پھر یا تو طہرنا پہ عمل ہوگا، بغیر غسل کے بھی بتی کرنا جائز ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ بھائی فقہی مسائل کے تو آپ کو امام ہونا چاہیے۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ۔